جہاں سے کوئی باہر نہیں جاتا، باہر سے پیسے ان کے پاس، ان کا رزق ان کے قدموں میں تھا. فَكَفُرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی کفران کی. جس زمین کو اللہ کے حضور جھکانا تھا وہ امریکہ کے در پہ جھکتا رہا، وہ IMF کے در پہ جھکتا رہا، وہ مختلف جگہوں پہ جھکتا رہا، مختلف دروں پہ جھکتا رہا، مختلف درگاہوں پہ جھکتا رہا. فَكَفُرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَذَاقَهُ اللَّهُ، پس اللہ تعالیٰ نے اسے چکھا دیا کیا؟ لباس الجوع، انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا. میں نے کہا فیصل آباد والوں تم دنیا کو لباس پہناتے تھے، اللہ نے تمہیں کفران نعمت پہ بھوک کا لباس پہنا دیا. اللہ یہ بھی کہ فرما سکتے تھے کہ تمہیں بھوکا رکھا، ان کو ہم نے بھوکا رکھا. نہیں، ابھی صبح ہم بھوکے تھے تو شام کو کھا لیا کھانا، پیٹ بھر گیا، اس وقت ہم بھوکے نہیں تھے. پھر بھوک لگی، پھر آپ کو کچھ ملا تو پھر آپ شکم سیر ہوئے. اللہ کہتا نہیں میں سے تمہیں بھوکا نہیں رکھتا. لباس الجوع، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے لباس پہلے سے تیار ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اسے لباس پہنایا جاتا ہے. جب وہ آدمی سوتا ہے بھی شب خوابی کا لباس پہنتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہو کے مرتا بھی ہے تب بھی اسے لباس پہنا کر. یہ لباس انسان کی پوری زندگی میں کبھی اس کی جان نہیں چھوٹتی. تمہیں ایسے بھوک سے میں مبتلا کروں گا کہ پوری زندگی تمہاری جان، فصلیں تمہاری بہت زیادہ ہوں گی، گندم تمہارے پاس ذخیرہ ہوگا، رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی اور رکھ رکھ کے وہ سڑ جائے گا اور لوگوں کو گندم کم ہے، گندم کی کمی نہیں لیکن آٹا نہیں ملتا. گیس آپ کے پاس ہے، انرجی آپ کے پاس ہے، تھر میں کولے کے ذخائر آپ کے پاس ہے جو 200 سال تک آپ کو اتنی بجلی مہیا کر سکتی ہے کہ جس کی آپ کی لوڈ شیڈنگ. فَكَفُرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور خوف کا لباس. مسجد میں جاؤ گے بھی خوف، کوئی دھماکہ، گھر سے نکلو گے بھی خوف، دکان میں جاؤ گے بھی خوف. جتنا چھوٹا بندہ اس کا خوف اتنا ہی، اور جتنا بڑا بندہ اس کا خوف، جتنے بھی بڑے منصب پہ ہوگا اس کا خوف زیادہ ہوگا، اس کے پیچھے گاڑیاں ہوں گی. اس وقت سب سے بڑا خوف زدہ انسان وزیر داخلہ ہے، زرداری صاحب ہے اور اوباما ہے. اس کفران نعمت کے لیے بھی ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ حالات بدلے ہیں، امریکہ یہاں سے بھاگ رہا ہے. اس نے اپنے پالیسی کو تبدیل کرنے سے پہلے سوچا کہ اگر میں نکلوں گا تو بڑے بے آبرو ہو کر، پالیسی بدلنے سے پہلے انہوں نے سوچا، ان کی تھنک ٹینک نے سوچا کہ پالیسی سے پہلے صدر بدلیں. ذرا میری بات غور سے سنیں. امریکی تھنک ٹینک نے سوچا کہ پالیسی سے پہلے امریکہ کا صدر بدلے، صدر کا کلر بدلے، صدر کا کلر بدلے. سفید رنگ پہ کالک زیادہ. یہ اوباما بھی افغانیوں کی وجہ سے صدر بنا، ورنہ کالے کو تو وہ قریب. انہوں نے کیا کیا یہودی لابی نے کہ ہمارے منہ پہ تو کھالک لگنی ہے افغانستان کی شکست کا، بلکہ پورے دنیا سے بسترا گول کرنے کا وقت آ چکا ہے. یہ کالک ہمارے چہرے پہ لگے گی لیکن بش کا چہرہ ہوگا تو دور سے پھر کہیں گے کہ عیسائیت کے چہرے پہ ایک داغ لگ گیا. اوباما کو پکڑ کے لایا کہ بھائی کہیں گے نہیں یہ کالا بھی ہے اور یہ اس کا دادا مسلمان تھا. اب انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا اوباما کے خلاف کہ یہ 1 سال تک ایک انتہا پسند مدرسے میں پڑھتا رہا، تاکہ جس دن کالک مکمل طور پہ لگے تو ہم کہیں گے جی ہم کیا کریں،
تھا تو کالا ہی، اس نے اپنا رنگ دکھایا، اور چونکہ اس کا دادا مسلمان تھا اس لیے اس نے ہمارا بیڑا تو تمہارا ویسی غرق کر دیا افغانوں نے، اگر ہمارے جعفر و صادق نہ ہوتے تو تمہارا بیڑا کب سے غرق ہو چکا ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔